ڈرامہ سیریل جانثار جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ دعا جعفر کو بتائے گی کہ اس کے پاس بھی ٹھوس ثبوت ہے۔ وہ سرفراز سے ملی ہے اور سرفراز کے منہ سے سچ نکلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ اور سرفراز نے مجھے اپنی اور کشمالہ کی ریکارڈنگ بھی بتائی جو میں نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی ہیں۔ تو جعفر کہے گا کہ بی بی سائیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب یہ دونوں کسی حال میں بھی اپنی بات سے نہیں مکر سکتے کیونکہ آپ کے پاس ان دونوں کے خلاف ایک نہیں بہت سی ثبوت ہیں۔ اب دعا اس ویڈیو اور بریسلٹ کے ساتھ غزنوی کے گھر جاتی ہے۔ دعا جب غزنوی کے گھر پہنچی تو سامنے غزنوی بھی کھڑا تھا۔ دعا غزنوی سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہ ثابت کروں گی کہ میں نے آپ کو زہر نہیں دیا بلکہ کشمالہ نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ میرا اور آپ کا جھگڑا کشمالہ اور سرفراز کی وجہ سے تھا۔ غزنوی کہتا ہے کہ اب میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کروں گا، میں نے خود تمہیں سرفراز کی پاخوں میں دیکھا ہے۔ دعا کہتی ہے کہ تم نے مجھے غلط سمجھا، میں سرفراز سے نہیں ملی، لیکن جب بھی آپ اور میں آمنے سامنے ہوتے تو کشمالہ سرفراز کو آپ سے پہلے میرے پاس بھیج دیتی تھی تاکہ آپ سرفراز کو میرے پاس دیکھ سکیں اور آپ کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو جائے، ورنہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں اور سرفراز کبھی آمنے سامنے نہیں آتے تھے۔ جیسے ہی آپ مجھ سے ملنے کا ارادہ رکھتے تو سرفراز سب سے پہلے میرے ساتھ وہاں موجود ہوتا۔ بابا صحیح کہیں گے کہ پھر تم کچھ سچی جھوٹی کہانی لے کر آئی ہو، ہم آپ کی کسی بات کو نہیں مانتے۔ تو دعا بابا صحیح سے کہے گی کہ آپ لوگ اب مان لیں، یہ ضروری ہوگا کیونکہ اس بار میں صرف بات کرنے نہیں آئی بلکہ مکمل ٹھوس ثبوت کے ساتھ آئی ہوں جسے دیکھ کر آپ بھی جھوٹ کو نہیں ٹال پائیں گے۔ جس پر بابا صحیح کہیں گے کہ کیا ثبوت، کیا دکھاؤ، چلو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آخر ہے کیا۔ پھر دعا وہ آواز اس نے سرفراز کے فون سے کشمالہ کی ریکارڈ کی ہوتی ہے پہلے وہ سناتی ہے اور پھر وہ ویڈیو دکھاتی ہے جس میں کشمالہ سرفراز کو کنگن دیتی ہے۔ غزنوی جب ویڈیو دیکھتا ہے تو بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور دعا کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے۔ غزنوی کی ماں اماں سائیں اور بابا سائیں اس کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو بہت شرمندہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کشمالہ نے کیا کیا ہے۔ غزنوی کی آنکھیں شرمندگی سے جھک جاتی ہیں اور دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے آنکھ ملانے کے لائق نہیں، میں نے تم پر شک کیا ہے، اگر میں اپنی محبت کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ دعا کہتی ہے میرا مقصد آپ کو مایوس نہیں کرنا تھا، لیکن مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان شک کی جو دیوار کھڑی کی جا رہی تھی وہ محض ایک وہم تھی۔ کشمالہ یہ سب سن کر دوبارہ ڈرامہ شروع کر دیتی ہے کہ اماں سائیں، بابا سائیں دیکھو، وہ پھر مجھ پر الزام لگانے آئی ہے، وہ اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھے پھنسانا چاہتی ہے، وہ مجھے ان کی نظروں میں گرانا چاہتی ہے۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ لیکن جب کشمالہ کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا کیونکہ اب سارے ثبوت کشمالہ کے خلاف جا رہے ہیں۔ اماں سائیں کشمالہ سے اس بریسلٹ کے بارے میں پوچھیں گی جو انہوں نے کشمالہ کو دیا تھا۔ کشمالہ اماں سائیں سے کہتی ہے کہ اماں سائیں وہ کنگن کمرے میں پڑے ہیں۔ تو اماں سائیں کشمالہ کو تھپڑ مار دیتی ہیں اور اس سے کہا کہ تمہارے کنگن ہیں۔ کشمالہ کہتی ہے اماں سائیں یہ آپ کے پاس کیسے آ گئے؟ جس پر دعا کہتی ہے کہ یہ کنگن میں نے اماں سائیں کو دیے ہیں جو آپ کے پاس ہیں، سرفراز کو مجھے غزنوی سے الگ کرنے کی جو قیمت آپ نے دی تھی یہ وہی کنگن ہیں۔ بابا سائیں کہتے ہیں کشمالہ بدبخت عورت، اتنی دیر تک ہم نے سام کو آستین میں رکھا، اس نے میرے بیٹے کو کاٹنے کی کوشش کی۔ تو غزنوی کہتا ہے ابا سائیں میں اس عورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے دعا اور میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میں اب اس عورت کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، نہ اپنی زندگی میں اور نہ ہی اس حویلی میں۔ غزنوی کشمالہ کو طلاق دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اس گھر میں بھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ جعفر کہتا ہے اماں سائیں اب ان دونوں کا کیا کرنا ہے؟ غزنوی کہتا ہے کہ پولیس کو بلاؤ اور ان دونوں کو گرفتار کروا دو۔ جعفر نوشرواں کو بتاتا ہے کہ سائیں کشمالہ نے سب کچھ صرف آپ کی جائیداد کے لیے کیا ہے، اس نے کھانے میں زہر ملایا تاکہ الزام دعا پر آ جائے اور اس طرح دعا آپ کی زندگی سے چلی جائے اور اس کے بعد کشمالہ آپ کو مار کر اس جائیداد کی مالک بن جائے، وہ صرف جائیداد کے لیے سب کچھ کر رہی تھی۔ تو نوشرواں کو سن کر بہت غصہ آتا ہے اور ابا سائیں اور اماں سائیں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کس آستین کے سانپ کو اپنے گھر پال رکھا تھا۔ اماں سائیں کہتی ہیں کہ کشمالہ ہمارے سامنے اچھے ہونے کا ڈھونگ رچاتی رہی اور ہمارے ہی پیٹھ پیچھے خنجر کھوپتی رہی، ہمیں کیسے معلوم نہیں ہوا، ہم نے کیسے دعا پر شک کیا اور اس پر ہم اعتبار کرتے رہے، لہٰذا اب دعا اور غزنوی کی زندگی کے تمام ولن اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے ہیں۔ اب سب ہاتھ جوڑ کر دعا سے معافی مانگتے ہیں اور سرفراز اور کشمالہ بہت شرمندہ ہوتے ہیں۔ دعا اپنا بڑا پن دکھاتے ہوئے سب کو معاف کر دیتی ہے اور اب وہ دونوں خوش و خرم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔